بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو ریئیکشن ویڈیو ہے وہ بہت ہی زیادہ امیزنگ ہونے والی ہے، کیونکہ آج ہم ریئیکٹ کر رہے ہیں خانہ کعبہ پر، اللہ کے گھر کی زیارت کر رہے ہیں۔ تو میرے ساتھ رہیے گا، اور ابھی میرے ساتھ ہیں مسٹر فہد کھوکھر جو کہ میرا ساتھ دے رہے ہیں اس ریئیکشن میں۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ انشاءاللہ سب خیریت سے ہوں گے، اور آج کی ویڈیو سے آپ انشاءاللہ تعالی اللہ کو دعا گو ہوں گے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو بھی یہ سعادت نصیب کرے۔ آمین انشاءاللہ، اللہم آمین۔ تو لیٹس ہم بنا ٹائم کو ضائع کیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ تو انہیں ایک آواز سنائی دی، اپنے آپ سے بولی۔ موجم البلدان میں لکھتے ہیں کہ زمزم کے جاری ہونے پر لمبی مدت گزر گئی، یہاں تک کہ سیلابوں اور بارشوں نے اس کے نشانات کو مٹا دیا۔ صحیح بات یہ ہے کہ بنو جرہم جب مکہ چھوڑ کر چلے گئے تو انہوں نے خود ہی اس کنویں کو مٹی سے پاٹ دیا، پھر عرصہ دراز تک زمزم ناپید رہا۔ بڑا سردار عبد المطلب اور دوسرے لوگوں نے خوشی سے نعرہ بلند کیا اور سب نے سیر ہو کر پانی پیا۔ پھر وہ سردار عبد المطلب سے بولے، اللہ تعالیٰ نے یہ چشمہ جاری کر کے آپ کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔ اللہ کی قسم، ہم آپ سے اس معاملے میں کبھی جھگڑا نہیں کریں۔ چشمے کے ارد گرد ایک منڈیر سی بنا دی تھی تاکہ پانی ادھر ادھر نہ پھیلے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو پانی زمین پر پھیل جاتا اور ہر چیز کو بھر دیتا۔ تو اس منڈیر کی وجہ سے بارے میں بیان کرتے ہیں، مزے ہیں بہت سی احادیث سے حجر اسود کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، نیز اس بات کی بھی رغبت دلائی گئی ہے کہ دوران طواف اسے بوسہ دیا جائے یا ہاتھ لگایا جائے۔ حجر اسود کی فضیلت کے لیے وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ جامع ترمذی میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، إن الحجر والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما لولا ذلك لأضاءتا ما بين السماء والأرض أو ما بين المشرق والمغرب۔ حجر اسود اور وقت مکہ میں کھیتی تھی نہ پانی، انہوں نے ان کے پاس کھجوروں کی ایک تھیلی اور پانی کا ایک مشکیزہ رکھا اور واپس چل پڑے۔ اسماعیل کی ماں ان کے پیچھے بھاگی اور کہ میرے گھر کی چھت پھاڑ دی گئی اور جبریل علیہ السلام اترے، انہوں نے میرا سینہ کھولا، پھر اس کو زمزم کے پانی سے دھویا، پھر سونے کا ایک تھال لائے، وہ حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا، انہوں نے ان دونوں سے میرا سینہ بھر دیا، پھر سینہ اسی طرح بند کر دیا، پھر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آسمانوں کی طرف لے چڑھے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ہے، سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بچپن میں اللہ کے رسول دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبریل علیہ السلام آئے، آپ کو پکڑا اور زمین پر لٹا دیا، آپ کا دل نکالا، اس کو چیرا اور اس میں سے ایک ٹکڑا نکال کر پھینک دیا اور فرمایا یہ آپ میں شیطان کا حصہ تھا۔ پھر دل مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا اور اس کو بند کر کے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ سبحانہ و تعالی سے دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما حجر اسود اور دروازے کی درمیانی جگہ کو چمٹ جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ دروازے اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہو کر جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اس کی حاجت ضرور پوری ہوتی ہے۔ اس جگہ کو ملتزم کہا جاتا ہے، یہاں دیوار سے چمٹ کر دعا کرنی چاہیے۔ احادیث میں ذکر ملتا ہے کہ بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم اس جگہ چمٹ کر دعائیں کیا کرتے تھے۔ ابو زبیر فرماتے ہیں، میں نے عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم کو یہاں چمٹ کر دعائیں کرتے دیکھا ہے۔ اس طرح حنظلہ فرماتے ہیں، میں نے طاؤس رحمت اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ حجر اسود اور دروازے کے درمیان کھڑے اللہ کی پناہ طلب کر رہے ہیں۔ عثمان بن اسود کہتے ہیں، مجاہد رحمت اللہ علیہ نے ایک شخص کو حجر اسود اور دروازے کے درمیان کھڑے دیکھا تو اس کے کندھے یا پشت پر ہاتھ مار کر فرمایا، خوب چمٹ کر دعا کرو۔ طارق بن عبد الرحمن سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں، میں نے سیدنا علی بن حسین رحمہ اللہ کے ساتھ طواف کیا۔ جب آپ طواف سے فارغ ہوئے
تو آپ نے کپڑا پیٹ سے ہٹایا اور ننگا پیٹ حجر اسود اور دروازے کے درمیان والی جگہ کے ساتھ لگا دیا۔ اب ہم آپ کو کچھ حال فتح مکہ کا سناتے ہیں۔ جب صلح حدیبیہ طے پا گئی تو بنو خزاعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بن گئے اور بنو بکر قریش کے ساتھ مل گئے۔ بنو بکر کے ایک آدمی نے بنو خزاعہ کے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ اس کے نتیجے میں دونوں قبیلوں کے درمیان جنگ کی آگ بھڑک اٹھی۔ قریش نے اسلحہ کے ساتھ بنو بکر کی مدد کی، بلکہ رات کے اندھیرے میں قریش کے کچھ لوگ بنو بکر کے ساتھ مل کر لڑائی میں بھی شریک ہوئے۔ اس طرح انہوں نے صلح حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ بنو خزاعہ کا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدد کا مطالبہ لے کر آیا۔ آپ نے لوگوں کو تیاری کا حکم دیا اور فرمایا ہم مکے جائیں گے۔ ساتھ ہی دعا فرمائی اے اللہ قریش کے جاسوسوں کو قابو کر لے تاکہ ہم مکہ والوں کو اچانک جا لیں۔ آمین۔ تو جی فہد بھائی بہت مزہ آیا ماشاءاللہ، پھر سے زیارت کی۔ ویسے تو ہم دیکھتے رہتے ہیں، تو آپ نے جو تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ اللہ نے یہ سعادت نصیب فرمائی مجھے کہ میں مکہ میں تھا اور سعودی عرب میں رہا ہوں اور وہاں پہ مکہ میں گیا، زیارتیں کی، الحمدللہ حج بھی کیا، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اور دعا گو ہوں سب مسلمانوں کے لیے اور غیر مسلموں کے لیے بھی اللہ ان کو ہدایت دے، ان کو اسلام جیسی نعمت عطا فرمائے اور پھر اللہ ان کو بھی وہاں کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو الحمدللہ بڑی بہاریں دیکھی ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی لے کے جائے، بلکہ آپ کہہ رہے ہو کہ آپ جانے والے تھے لیکن یہ کرونا کی وجہ سے یہ ہوا، آپ تھوڑا لیٹ ہو گئے۔ تو انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ سب کو وہاں پر بلائیں گے اور اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائیں گے بے شک انشاءاللہ۔ تو جو ہماری ویڈیو ہے آپ اس پہ کمنٹس کریں آپ کو کیسی لگی یہ ویڈیو، اور دعا کریں ہمارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی، اور اللہ سب کی دعاؤں کو قبول اور منظور فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ 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 سلام دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام دعاؤں علیکم۔ میں یاد رکھیے گا۔